السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، اللہ کریم کا کرم، فضل، احسان، امتنان ہے کہ آج میں آپ کی خدمت میں براہ راست سوالات و جوابات کے لیے لائیو سیشن نمبر 102 پورا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، سوال آپ کا، جواب شریعت کا، اس عنوان کو 100 سے زائد نمبر پورے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ حضرات کا تعاون رہا، میرے اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم رہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ یہ لائیو سیشن میں آپ کی خدمت میں آپ کے آمدہ سوالات کو پڑھوں گا اور پڑھ کر پھر میں آپ کی خدمت میں ان کے شرعی جوابات عرض کروں گا۔ بہت سے احباب مجھ سے اس بارے میں سوالات کرتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیں آپ سے سوال پوچھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ میں شروع میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ بہت آسان ہے، ایزی ہے۔ جس وقت ہمارا لائیو سیشن چل رہا ہو یا لائیو سیشن کی پوسٹ اپلوڈ ہو جائے تو اس کے نیچے کمنٹس باکس میں آپ لوگ اپنا سوال لکھ سکتے ہیں۔ سوال لکھنے کا طریقہ جس میں آپ کو بھی آسانی ہو، مجھے بھی آسانی ہو، بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ اپنا نام لکھیے، اپنے علاقے کا نام لکھیے اور مختصر پر اثر اپنا سوال لکھیے۔ جس زبان میں آپ سوال لکھیں گے تو اسی زبان کو ہی استعمال کریں۔ ہمارے لوگوں نے آج کل نئی ترتیب بنائی ہوئی ہے، سوال اردو میں لکھتے ہیں، اس کے لیے کی بورڈ انگلش کا استعمال کرتے ہیں جسے رومن انگلش کہتے ہیں۔ نہ اسے اردو کہا جا سکتا ہے، نہ اسے انگلش کہا جا سکتا ہے۔ وہ بالکل اردو ہی لکھیں گے لیکن رومن انگلش میں لکھیں گے۔ تو اس طرح آپ نہ کریں۔ انگلش میں لکھنا ہے 100% انگلش میں لکھیں، اردو میں لکھنا ہے 100% اردو رسم الخط میں لکھیں۔ آپ ملک پاکستان میں رہنے والے ہیں، بر صغیر میں رہنے والے ہیں، ہماری قومی، ہماری مادری زبان اردو ہے، تو پھر ہمیں چاہیے ہم اردو کو اردو میں لکھیں۔ آپ کبھی انگلش کو اردو میں نہیں لکھتے اور کبھی انگلش کو اردو میں نہیں لکھتے۔ اردو کا اپنا رسم الخط ہے، انگلش کا اپنا رسم الخط ہے۔ یہ جو نئی ترتیب آپ نے درمیان والی ایک جنس نکال لی ہے نا، جو نہ اردو ہے نہ انگلش ہے، وہ انگلش ہی لکھو تو اردو کی بورڈ کا کیا معنی؟ آپ نے اردو لکھ دی، اس کو انگلش کی بورڈ میں کیا حال ہے، KIYA کیا، HAL حال، آگے ہے HA پتہ نہیں، اس طرح کچھ لکھ دیتے۔ میری عادت نہیں ہے اس طرح لکھنا۔ بھائی اگر انگریزی لکھنی ہے تو مکمل انگریزی میں بات فرما لینا، اور اردو لکھنی ہے تو پھر اردو رسم الخط میں لکھیں۔ اگر یہی بات، یہ اردو کا اس طرح قتل عام جاری رہا نا، یقین مانیے ہماری آئندہ نسلیں اردو بول سکیں گے، پھر لکھ نہیں سکیں گے۔ آج یہی حال ہے، کسی کو موبائل نمبر اردو زبان میں بتائیں تو وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ 0340 صفر کیا مطلب بیٹا؟ 0340 اوکے، یہ کوئی بات ہے بھائی؟ اردو میں کسی کو بتائیں تو میں تو ابھی پنجابی یا سریکی کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کو ہم اس طرح بتائیں 658 958 چال منا بھرا نس، تو وہ تو ترتیب نہیں ہے۔ ہم آپ کو اردو کا نمبر بتائیں 695 945 140، تو 139 169 ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم نے اردو کو انگریزی میں لکھا ہے۔ ہم نے یہ تیسری جنس بنا لی ہے بابا، جنسیں دو ہی ہوتی ہیں، اردو میں اردو لکھیں، انگلش میں انگلش لکھیں، پھر جا کر بات بنے، مرد مرد ہو، عورت عورت ہو۔ تو آپ یہ ترتیب رکھیں۔ اسی طرح آپ مختصر سوال لکھیں، آپ سوال لکھ کے کمنٹس باکس میں لکھ دیں۔ اب ایک وقت میں کتنے سوال آ رہے ہیں؟ آپ جس پیج پر میں ابھی بات کر رہا ہوں، آپ ذرا اس کے فالوورز چیک کریں۔ الحمدللہ علی ذالک 1.5 ملین پلس فالوورز ہیں، یعنی 15 لاکھ سے زائد آدمی تک یہ ایک کلک پر ڈیٹا جا رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے اب کتنے بندوں کے کتنے سوالات آئیں گے؟ ہر سوال کو میں لے بھی نہیں پاؤں گا، میں ان سوالات کو لوں گا جو میرے سامنے آئیں گے۔ ہاں کسی کا سوال رہے گا نہیں، اگلے سیشن میں، اس سے اگلے سیشن میں ہم کسی نہ کسی جگہ اس کو ایڈریس کر لیں گے، اس کو ساتھ لے لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ سوال ضائع نہیں ہوگا۔ اور ایک کوشش یہ بھی کریں کہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں مختلف لوگ سوالات لکھ رہے ہیں، تو مختلف لوگوں کے سوالات کے وقت آپ کا سوال بھی اسی طرح کا ہے تو آپ علیحدہ نہیں لکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ علیحدہ کیوں لکھتے ہیں؟ مجھے ایک دوست نے کہا استاد جی میں اسی لیے علیحدہ لکھ دیتا ہوں تاکہ میرے دوستوں تک اس چیز کی خبر پہنچ جائے کہ میں بھی آن لائن ہو گیا ہوں،
میں نے کہا اس کا طریقہ آپ اس گفتگو کو شیئر کر دیں، آپ لائک کر دیں، آپ ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کے کمنٹ کر دیں، تاکہ آپ کے دوستوں تک یہ خبر پہنچ جائے گی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات بھی آ جائیں گے۔ تو کسی اور بھائی نے اس طرح کا سوال لکھ دیا تو آپ کو جواب مل گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ باقی رہا کچھ دوست کہتے ہیں کہ کوئی فضول قسم کے لوگ خواہ مخواہ قسم کے سوالات لکھیں گے تو میں ان سوالات کو نظر انداز کر دیتا ہوں، کوئی نہیں پرابلم بابا جانے دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی اس طرح کے لوگ اوٹ پٹانگ کے بعض اوقات لوگ سوال لکھتے ہیں، اجی میری بیوی ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن بس وہ تھوڑی لنگڑی ہے، اب میں اسے شادی کر لوں۔ بھائی وہ آپ بیوی بھی بنا رہے ہیں پھر لنگڑی ہے، میں نے کہا آپ نے اس سے بھاگنے کا مقابلہ کروانا، بھی دوڑ لگواؤ، پہلے کون آگے جاتا ہے۔ تو اس طرح کے عجیب قسم کے لوگ باتیں پوچھتے ہیں، یہ سوالات نہیں ہوتے، یہ مشورہ ہوتا ہے۔ مشورے کے لیے پھر آپ کسی عالم دین سے وقت لیجئے اور اس سے جا کر آپ گفتگو کیجئے تاکہ آپ کو سوالات و جوابات کی پوری ترتیب ہو جائے۔ اچھا کچھ لوگ پوری کی پوری کتاب لکھ کے بھیج دیتے ہیں سوالات کی شکل، مکمل کتاب۔ میں انہیں کہتا ہوں ایسا ہے آپ کسی دارالافتاء میں رابطہ کر لیں۔ کچھ لوگ واٹس ایپ پہ مجھے میرے پرسنل نمبر پہ سوالات لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائیو اگر آپ وہاں سوال لکھیں گے، میرے پاس وقت ہوا تو جواب آئے گا، وقت نہیں ہوا تو آپ پھر پریشان اور ناراض نہ ہوں۔ کچھ لوگ دوسرے تیسرے مرتبہ میسج کریں گے، آپ مفتی ہیں، آپ جواب نہیں دیتے۔ بابا مفتی کے اوپر لازم ہے کہ جس وقت اسے جو سوال آئے اسی وقت وہ واٹس ایپ پہ جواب دے، اور خدا کے بندے اس کا اور کوئی دنیا میں کام نہیں ہے۔ کیسے سادے آدمی ہیں، وہ اپنے کام کے لیے واٹس ایپ پہ آن لائن ہوا، کوئی اپنے ضروری کام کے لیے کسی کو سلام دعا کو رپلائی کوئی بات کرنے کے لیے آپ نے درمیان میں کالنگ شروع کر دی، آپ نے درمیان میں اسے تنگ کرنا شروع کر دی۔ میں ایک دو موقع تو دیتا ہوں لیکن جو بار بار تنگ کرتا ہے نا، پھر میں کنٹیکٹ لسٹ سے زیادہ بلاک لسٹ رکھنے کا عادی ہوں۔ یہ کوئی بات ہے بھائی؟ خواہ مخواہ سے آپ دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کرائٹیریا آپ کے علم میں ہے کہ سوالات لکھنے کے لیے یوں پروگرام ہوتا ہے، پھر اس کے کمنٹس باکس میں جا کے آپ لکھ سکتے ہیں، تو آپ اس انداز سے سوال لکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کو دیکھا بھی جائے گا اور آپ کو جواب بھی مل جائے گا۔ اب میں چلتا ہوں ذرا آپ کے سوالات کی طرف۔ مختلف قسم کے سوالات آ رہے ہیں احباب کے۔ اسامہ سمرو صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، حضرت استاد محترم جو لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے جا کر وہاں کی واپسی پر وہاں کی خاک مبارک کو لے کر آتے ہیں اور یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ اس خاک کو میری قبر کے اندر بطور مٹی شامل کر دینا، کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ رہنمائی فرمائیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ بھائی اسامہ، تبرک کے طور پہ بابرکت ہونے کے لیے تو کئی طرح کے معاملات ہیں، صرف مٹی کی بات نہیں ہے۔ آپ وہاں کی مٹی کی عزت کرتے ہیں، احترام اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو یہ تبرک کافی ہے۔ آپ اس کی مٹی کو لے کر آئیں گے اور کہیں گے وہ مٹی میرے ساتھ میری قبر میں شامل کر دیں، میں اس کو حرام اور غلط اور آپ کو گناہگار تو نہیں کہوں گا، غیر مناسب ضرور کہوں گا۔ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے اہل اللہ حضرات نے، اللہ والوں نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ وہاں کی مٹی آپ اٹھا کر یہاں کیوں لاتے ہیں، کس بنیاد پہ؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مٹی مبارک کی وجہ سے قبر میں میری بخشش ہو جائے گی، تو بابا بخشش تو ہوتی ہے اپنے نامہ اعمال پر، بخشش تو ہوتی ہے اپنی نیکیوں پر، بخشش تو ہوتی ہے اپنی بھلائیوں اور اچھائیوں اور اپنے اچھے اعمال کی بنیاد پر۔ نیک عقیدے، نیک عمل، ٹھیک عقیدہ، ٹھیک عمل، اس کی بنیاد پہ بخشش ہوتی ہے۔ یوں تو نہیں ہے کہ کوئی بابرکت چیز اگر آپ قبر میں رکھ دیں تو اس کی بنیاد پہ آپ کی بخشش ہو جائے۔ ہاں یہ ہے کہ اس سے مزید عزت، مزید احترام، مزید مرتبہ ان اعلیٰ درجے کی شخصیات کا بڑھ جاتا ہے جن کو رب کریم نے اپنے ہاں مقبول کا درجہ دیا ہوا ہے۔ ڈائریکٹ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے جس چیز کا تعلق ہو اس کو قبر پہ رکھنے کے لیے تو روایات ہمیں ملتی ہیں، لیکن آپ مکہ مکرمہ کی کسی جگہ کی مٹی اٹھا کے آ جائیں، مدینہ طیبہ کی کس جگہ کی مٹی اٹھا کے آ جائیں اور کہیں ڈالیں، اس طرح کے واقعات نہیں ملتے۔ مثلا کاتب الوحی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، صحابی بن صحابی، صحابی بن صحابیہ، یہ شخصیت، ان کے پاس رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک کٹے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے بال مبارک موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا یہ قبر پہ میرے اوپر رکھ دینا، پھر مجھے میرے اللہ کے حوالے کر دینا۔
डायरेक्ट जिन चीज़ों का रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ है, इन चीज़ों को अपनी कब्र पे रखने पर तो ये इन हजरात का ज़ौक़ मौजूद है। लेकिन इसके अलावा आप किसी और जगह की मिट्टी सिर्फ उठाकर, मेरे ख्याल में ऐसी बात का कहीं सबूत नहीं है कि मैं आपको कोई जायज़, हाँ डायरेक्ट हो ना, फिर कोई और। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, आपने जिस इहराम के साथ उम्रा और हज किया है, आपने वही कपड़ा अपने पास रखा हुआ है, वो आब ज़मज़म उसके पानी उस पर लगा हुआ है, रोज़ा पाक की दीवार से मस है, मैं कहूँगा बाबरकत है, मुबारक है, आप इसको अपना कफन बना लीजिए, इंशाअल्लाह ताला ईमान के साथ आपको मज़ीद ये अच्छाई भी मिलेगी। लेकिन हर तरह की, जैसे आप मिट्टी और पत्थर की बात कर रहे हैं, मैं हर जगह की इस बात को डायरेक्ट नहीं कहता, उस पर कोई नेकी का मामला या रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस का मामला हो तो ये अल्लाह ताला बहुत बड़ा फ़ज़ल अता फरमाते हैं इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है। इसके साथ भाई उसामा जो आपने बात की है, मैं एक बात मज़ीद भी कर दूँ। मक्कतुल मुकरमा में मुझे एक बुज़ुर्ग मिले, बाद में मदीना तैयबा में भी मुलाकात हुई। हमारे बहुत काबिल एहतराम बुज़ुर्ग हैं जनाब हाजी शाकिर साहब दामत बरकातुहुल आलिया। उन्होंने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया। वो हमारे यहाँ इदारतुन नौमान मस्जिद करीमिया डेरा इस्माइल ख़ान में तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने अपने पास रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम का रोज़ा अक़दस में सफाई में जाने वाले खुशकिस्मत आदमी का जुब्बा अपने पास रखा हुआ था। यानी वो जो रोज़ा पाक के खादिम हैं, ग़ालिबन शेख अहमद साले नूर रहमहुल्लाह और इनके छोटे भाई और ये जो लोग जो जाते थे जब, तो उनके जिस्म पे सफाई के वक़्त जो जुब्बा होता, जो रुमाल होता और जो पगड़ी वग़ैरह होती, तो वो उन्होंने अपने साथ लाए, मेरे सर पे रखी, मुझे जुब्बा भी पहनाया, मैंने उसमें गुफ्तगू भी की है, शायद वो आ भी जाए मंजर आम पे। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि मेरे पास सफाई का कपड़ा मौजूद है रोज़े पाक का, और वो मैं आपको आपके लिए दूंगा, आप उसको अपने साथ अपनी कब्र में बतौर कफ़न रखवाना चाहें या बतौर जैसे रखवाना चाहें इंशाअल्लाह ताला। ये मुझे भी इंतज़ार है, आप दुआ फरमाएं रब्बे करीम उनको भी ये तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरी एक अरसे से उनसे मुलाकात नहीं है, अल्लाह ताला उनको सलामत बाकरामत रखे। तो इस तरह की डायरेक्ट चीज़ हो ना तो फिर मज़ा भी आता है। आप मदीना तैयबा की किसी जगह की मिट्टी उठा के आ जाएंगे तो मुबारक जगह तो ज़रूर है, लेकिन मैं उसको इस दर्जे पे कहूँ जैसे सहाबा कराम के लिए या ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट का मामला है, तो इस तरह का फिर सबूत नहीं मिलता। तसव्वुर अहमद साहब हैं इस्लामाबाद से, ये पूछते हैं मुफ्ती साहब बैतुल खला नीचे है, ऊपर हम मस्जिद बनाना चाहते हैं, इस पर वजाहत फरमाएं कि क्या बैतुल खला के ऊपर मस्जिद तामीर हो सकती है। बैतुल खला तो एक वाशरूम को कहते हैं, बुयूतुल खला शायद आप कहना चाहें कि बहुत से वाशरूम वहाँ मौजूद हो, तो उसके ऊपर मस्जिद वो नहीं बनाई जा सकती। उसकी बुनियाद समझाने के लिए कि मस्जिद तहत सरा से लेकर आरश तक, आसमान तक ये जगह मस्जिद कहलाती है, तो ऊपर आप उसको मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल करें, नीचे वाली जगह को आप बतौर वाशरूम इस्तेमाल करें, तो मस्जिद में तो वाशरूम जायज़ नहीं है, ये नीचे जगह तो फिर मस्जिद ही होगी शरअन। तो आपने वाशरूम सिस्टम हो तो बाद में कहीं दूर मस्जिद के लिए अलहदा जगह होना चाहिए, इस जगह वहाँ पर आप वाशरूम तामीर नहीं कर सकते। लेकिन आप वाशरूम के ऊपर मस्जिद ही रखना चाहते हो तो फिर मस्जिद नहीं बनेगी, मुसल्ला बन पाएगा। मुसल्ला का मतलब नीचे वाशरूम है, ऊपर आप जाए नमाज के तौर पे छत डल गई, ऊपर कमरा बन गया खूबसूरत सा, वहाँ आप नमाज पढ़ सकते हैं, वो मस्जिद का सवाब नहीं होगा, वो एक जाए नमाज है। तो जो जाए नमाज होती है, मुसल्ला होता है, वहाँ पर एतिकाफ़ भी नहीं हो सकता क्योंकि मस्जिद नहीं है, और उसको मस्जिद का सवाब वाला मामला और मस्जिद की तरह नमाज वहाँ पढ़ के एक मस्जिद में 25 गुना या फिर जमात के साथ पढ़े तो 27 गुना का सवाब, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा वहाँ आपको नहीं मिल सकता। ये दोनों मसलों का फ़र्क था, ये दोनों मसाइल मैंने आपकी खिदमत में रख दिए हैं, उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। मोहम्मद इमरान साहब डेरा इस्माइल ख़ान से पूछते हैं मुफ्ती साहब कब्र पर सब्ज़ दरख्त रखना कैसा है। भाई मोहम्मद इमरान, आप कब्र के ऊपर आकर दरख्त रख देंगे, इसका क्या मतलब है?
میرے خیال میں آپ درخت کی بات نہیں ہوگی، شاید سبز ٹہنی کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہوں. جیسے احادیث پاک میں آتا ہے کہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری جلد اول میں حدیث ہے، 2 قبروں سے گزرے تو ان کو عذاب ہو رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ایک شخص کو پیشاب کی چھینٹوں سے حفاظت نہ کرنے پہ عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چغل خوری اور غیبت کے معاملات اور اس طرح کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. تو انہوں نے پھر رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مطلع ہو کر ایک درخت کی ٹہنی اٹھائی اور اس پر رکھ دی اور فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہو اللہ پاک ان کو امید عذاب سے بچا لیں گے. تو اگر آپ اس طرح درخت اگانا چاہتے ہیں تو میں پھر آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر یہ بات ہر قبر پہ اگانے کا حکم ہوتا تو صحابہ کرام ہر قبر پہ ایک درخت اگاتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رسالت میں آپ گزرے اور آپ علیہ السلام کو معلوم ہو کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے تبھی آپ علیہ السلام نے رکھے، ورنہ تو باقی کسی قبور پہ حضور نے نہیں رکھے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ کسی قبر پہ رکھیں گے، وہ آپ کا بھائی ہو، دوست ہو، کوئی قریبی ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، وہ گناہ گار ہے، تبھی آپ رکھ رہے ہیں. اللہ کے بندے، وہ تو رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان اور خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلام نے لکڑی رکھ دی تو پوری ترتیب بن گئی. لیکن ہمیں چاہیے ہم ان کی قبور پر قرآن کریم پڑھ کے ہدیہ کر دیں. ان کو قبور میں اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا. آپ گزرتے ہوئے دعائیں پڑھ لیں وہاں سے تو یہ بہتر ہے. اس طرح کے درخت اگانے کی ترتیب اس معاملے پہ کہ اس کو شریعت اپریشیٹ کرتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ثابت تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں بطور حدیث پیش کر دیا ہے. سعود خان صاحب ہیں اکوڑا خٹک، ضلع نوشہرہ سے، پوچھتے ہیں مفتی صاحب نفل روزہ اگر کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ دینا ہوگا؟ بھائی سعود خان صاحب، نفل روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ نہیں ہوتا، اس کی قضا ہوتی ہے کہ آپ اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ اور رکھیں گے، کیونکہ نفل روزہ ہے، یہ فرضی روزہ نہیں ہے. تو فرضی روزے کا معاملہ کچھ اور ہوگا، تو اس کو آپ قضا کے طور پہ رکھیں گے، یعنی ایک روزہ مزید رکھیں گے. ہاں، الا یہ کہ آپ کو اس وقت یاد آیا کہ جب آپ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، شیخ فانی ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اب آپ نے قضا کرنی ہو تو آپ قضا نہیں کر سکتے، آپ نے پھر کفارہ اس کا بطور فدیہ دینا ہوگا، اور بطور فدیہ جو ہے وہ اتنا ہی ہے جیسے ہم فطرانہ دیتے ہیں رمضان مبارک میں. یہ 2.5 کلو گندم کی قیمت جو ہے یہ آپ دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا وہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ تب جب آپ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، آپ کی صحت اتنی خراب ہو چکی ہو. ہاں، آپ کی صحت ٹھیک ہونے کی امید ہو تو پھر آپ نے قضا ہی رکھنی ہے، اس پر کفارہ نہیں ہوتا. کظم شاہ صاحب کی مس ہیں سیالکوٹ سے، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں مفتی صاحب اگر ایک عورت آپ کے حلقہ بیعت میں داخل ہونا چاہتی ہے، آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہے، اس عورت کا خاوند اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس صورت میں عورت کیا کرے؟ میری بہن، وہ عورت اپنے خاوند کی بات مانے. بیعت کرنا کسی سے مستحب ہے اور شوہر کی بات ماننا یہ فرض کے درجے میں ہے، اس لیے اس کو شوہر کی بات ماننا چاہیے. شریعت کے اوپر عمل کرنے کے معاملات میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا حکم کس درجے کا ہے. تو بیعت کا حکم ضروری نہیں ہے کہ فرض کے درجے میں ہو. آپ کسی اور شیخ اہل حق سے بیعت ہو جائیں یا اہل حق کی کتب کو پڑھیں، اہل حق کے بیانات کو سنیں، اہل حق کی باتوں کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، نیکی کی بنیاد پہ رہیں. آپ بہشتی زیور خرید لیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین کے لیے اس میں پوری دینی تعلیم وغیرہ ذکر کی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دینی رہنمائی ہوتی رہے گی. سیر صحابیات لے لیں، فضائل اعمال اپنے پاس رکھ لیں. اس طرح خواتین کے لیے مختلف چیزیں ہیں جو آپ کے پاس موجود ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دینی رہنمائی ہوتی رہے گی. حسن خان پشاور سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر دل میں بیوی کو طلاق دینے کا خیال آ جائے تو کیا اس سے میری بیوی طلاق ہو جائے گی؟ بھائی حسن صاحب، غور سے مسئلہ سمجھیے. ایک ہے زبان سے طلاق کے الفاظ کو ادا کرنا، ایک ہے دل و دماغ سے طلاق کے الفاظ کو سوچنا. زبان کی ادائیگی سے طلاق واقع ہوتی ہے، 1 1 2 کہیں گے تو 2، 3 کہیں گے تو 3. دل اور دماغ کے سوچنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک آپ کی زبان حرکت نہ کرے، جب تک آپ کی زبان ان الفاظ کو ادا نہ کرے. آپ زبان سے 1 کہیں گے 1 ہوگی، 2 کہیں گے 2 ہوگی، 3 کہیں گے 3 ہوگی. لیکن اگر آپ دل میں 1000 مرتبہ بھی خدا نخواستہ شیطان خیال ڈال کے آپ طلاق کو سوچتے رہیں تب بھی طلاق واقع نہیں ہوتی.
ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے زبان کے الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے طلاق کے لیے، دل کے معاملات نہیں ہوتے۔ نکاح کے لیے بھی ایسا ہے نا، دل سے کہنے پہ تو نکاح نہیں ہوتا۔ آپ کسی عالم کے سامنے بیٹھے، جب آپ کی شادی ہو رہی، ان نے پوچھا فلانا بنت فلاں آپ کو قبول ہے، تو آپ نے منہ سے کہنا ہے جی قبول ہے، یا آپ نعوذ باللہ اللہ پاک محفوظ رکھے گونگے ہیں تو پھر آپ نے اشارے سے کہنا ہے جی مجھے قبول ہے، جیسے اس طرح یا کوئی اشارہ کر کے وہ گونگوں سے ہم ایجاب و قبول کراتے ہیں خواتین کے لیے، تو اس طرح، ورنہ آپ نے زبان سے ادا نہ کیا، خالی دل سے آپ نے 100 قبول کہہ دیا، تو آپ کی بیوی قبول ہو کے کہنے کے اوپر دل کے معاملے پہ آپ کی نہیں بنتی۔ تو جس طرح نکاح کا مسئلہ ہے، ایسے ہی طلاق کا مسئلہ ہے۔ طلاق کے الفاظ اگر آپ نے بھولے ہوئے اکیلے طور پہ کمرے میں بیٹھ کے، جہاں بیوی نہیں سن رہی، آپ نے اپنے منہ سے طلاق کے لفظ بول دیے، تو جتنے لفظ بولے اتنی بار طلاق ہو گئی۔ اس کے لیے بیوی کا سننا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بیوی نے تو نہیں سنا، تو میں کہتا ہوں جب آپ نے کہا تھا مجھے قبول ہے نکاح، اس وقت بھی کس نے سنا؟ کہا جی میں نے کہا، میں نے سنا، یا 2-3 گواہوں نے سنا۔ تو میں نے کہا جب آپ نے کہا تو آپ نے سنا، تو آپ کے سننے پہ ہو گیا۔ ہاں گواہ سنیں گے تو گواہوں کی ضرورت تب پڑے گی جب آپ انکار کریں گے کہ میں نے نہیں کہا، پھر گواہ گواہی دیں گے آپ نے الفاظ طلاق کہے۔ جب آپ نے خود مان لیا کہ میں نے الفاظ طلاق کہے، سنے کسی نے نہیں، میں نے خود سنے، تو اقرار حجت ملزمہ ہے، اس لیے پھر آپ کی طلاق ہو جائے گی۔ آپ ان معاملات پر ذرا غور کیا کریں، سمجھا کریں، معاملات کو دیکھا کریں، سنجیدگی پر غور کیا کریں، تو اس لیے بہتر ہے۔ محمد تقی صافی صاحب ہیں، کوہاٹ سے پوچھتے ہیں کیا مسلمان شخص کو سیاست سے وابستہ ہونا چاہیے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں مسلمان کے لیے سیاست اچھی نہیں لگتی، براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ بھائی محمد تقی صاحب، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم دین کو سیاست اسلامیہ میں اپنا وارث قرار دیا ہے۔ اگر عالم دین ہے تو وہ جیسے تبلیغ فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، تدریس فی سبیل اللہ، تعلیم فی سبیل اللہ، تجوید فی سبیل اللہ، اس طرح خطبہ، اس طرح نماز، اس طرح امامت، اس طرح خانقاہ کے معاملات، اس طرح جنازہ وغیرہ کے پڑھانے کے معاملات، نکاح تک، یہ پیغمبر کی وراثت میں کرتا ہے، تو عالم دین سیاست اسلامیہ بھی پیغمبر کی وراثت میں کرتا ہے۔ صحیح بخاری جلد اول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کو سیاست اسلامیہ میں اپنا وارث قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب ذکر بنی اسرائیل ولا حرج کے تحت موجود ہے۔ تو اگر عالم دین ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے۔ جو عوام ہے، عوام کو دین میں حصہ ملانا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اور کوئی وقت بھی نہیں ہے، آپ کاروبار پہ 100% مصروف ہیں، تو آپ کو کم از کم دینی معاملات میں اتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ آپ 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکیں۔ آپ کے پاس وقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، مال بھی ہے، زبان بھی ہے، جوانی بھی ہے، تحریک میں آپ کے لیے صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و مال کیا ہے، تو آپ تبلیغ میں جائیں تب بھی دین کا کام، آپ تدریس میں جائیں تب بھی دین کا کام، آپ باقی معاملات کے معاون بنیں تب بھی دین کا کام، سیاست اسلامیہ میں علماء کرام کا ساتھ دیں تب بھی دین کا کام ہے۔ جس بندے نے آپ کو کہا ہے سیاست سے علیحدہ ہو جائیں، شاید اس نے ان دنیاوی لوگوں کی سیاست کے بارے میں کہا ہو جن لوگوں نے سیاست میں جھوٹ بولنا، سیاست میں کرپشن کرنا، سیاست میں علماء کی پگڑی کو اچھالنا، سیاست میں گالیاں دینا، یا سیاست میں عورتوں کی عزت اچھالنا سیکھا ہے، ان سے بچنے کا کہا ہوگا۔ آپ کو جمعیت علماء اسلام، علماء کرام کی سیاست سے دور رہنے کی بات کوئی مسلمان عالم دین نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان دونوں مسئلوں میں فرق ہے، آپ ذرا اس فرق کو سمجھ کے جیے۔ حسین خان صاحب توسہ شریف سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب مجھے شیطان کے وسوسے بہت آتے ہیں، کیسے بچا جائے؟ رہنمائی فرمائیں، خاص طور پر انتہائی گھٹیا وسوسے مجھے آتے ہیں۔ بھائی حسین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھا کرے، شیطانی وسوسے نہیں آئیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی شیطانی وسوسے نہیں آئیں گے۔ لیکن شیطانی وسوسہ دل میں آئے تو ان وسوسوں کا مطلب کیا ہے؟ دو باتیں ہیں۔ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کسی خاتون سے منہ کالا کر لوں، تو منہ کالا نہ کریں، منہ سفید فرمائیں اور بسم اللہ کر کے آپ نکاح فرما لیں، آپ شادی کر لیں، پھر وسوسے ٹھیک ہو جائیں گے۔
اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے اللہ رسول کے بارے میں، شریعت کے بارے میں کوئی غلط قسم کے وسوسے آتے ہیں، مبارک ہو، آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے، اور شیطان ایمان کا ڈاکو ہے، وہ آپ کے ایمان پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو پھر بہتر ہے اس وسوسے کو دل تک رہنے دیں اور جھٹک دیں، اس کو عمل میں نہ لائیں، زبان پہ آئے فوراً ہٹا دیں، اس پر عمل نہ کریں، انشاءاللہ تعالی کسی قسم کی آپ کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی۔ احادیث پاک میں یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ یہ حمایت اللہ صاحب ہیں پشاور سے، یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں حافظ قرآن ہوں، یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہے، حافظہ کمزور ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بیٹا وظیفے کو چھوڑیے، آپ وظیفے سے بہتر ہے کہ آپ مجھ سے مشورہ لے لیں۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ نے جو حفظ کیا ہوا ہے، آپ قرآن کریم کو نوافل میں، سنتوں میں، وطر میں، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ جو آپ نوافل پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس میں روزانہ 1 رکوع 2 رکوع 1 سورت 2 سورت دہرانا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی کسی وقت بھی آپ کو بھولنے کے معاملات نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو حافظ بن رہا ہوتا ہے بچہ، ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ قرآن کریم کو اپنے نوافل میں، سنتوں میں، وطر میں، اپنی الگ نمازوں میں دہرائیے تاکہ آپ کے حفظ مضبوط ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالی یہاں بھی آپ کا حفظ مضبوط ہو جائے گا۔ انعام اللہ صاحب بلوچستان سے پوچھتے ہیں، بیٹا بلوچستان شہر نہیں ہے، پورا صوبہ ہے، آپ اپنے شہر کا نام لکھ دیتے۔ کہتے ہیں فجر مغرب عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا کوئی امام، تو اس میں زبر زیر کی غلطی ہو گئی، بعد میں پتہ چلا غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں آیت قرآنی پڑھنے میں غلطی 2 قسم کی ہے۔ نمبر 1، ایسی غلطی کی جس سے لفظ کا مطلب نہیں بدلتا، یا ایسی غلطی کی جس سے لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے، کلمہ کفر ہو جاتا ہے۔ تو اگر مطلب نہیں بدلتا تو آپ کی نماز ہو گئی، لیکن اگر مطلب بھی بدل گیا، اللہ نے کچھ اور فرمایا اور آپ نے کچھ اور لفظ کہہ دیا، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوئی، وہ کلمات کفر ہے۔ میں اس کی 1-2 مثال دے دیتا ہوں۔ صلاتکم کو صلاتکم، یا اس طرح مثلا قرآن کریم میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ نے نعوذ باللہ پڑھ لیا لا ترفعوا اصواتکم، نماز ہو گئی ہے، معنی اس میں نہیں بدلا، لیکن پڑھنا ایسے نہیں چاہیے، آپ کو ٹھیک پڑھنا چاہیے تھا، لیکن نماز ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی عبارت پڑھی جس سے کلمہ کفر بنا، فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اگر آپ نے اس کو یوں پڑھ لیا فَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ، تو آپ کیا کر بیٹھیں گے؟ کلمات کفر ہوگا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ پہلے کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے اللہ کے حکم میں بھول ہوئی، یہ تو ثابت ہے، فنسیہ، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی۔ اور دوسری آیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بھول بیٹھا اپنے آدم علیہ السلام کے حکم کو، تو یہ تو کلمات کفر ہے۔ تو اس لیے اس ترتیب پہ پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کسی نے جان بوجھ کے پڑھا تو ہم کہتے ہیں نکاح سے فارغ، ایمان سے فارغ، کلمہ بھی دوبارہ پڑھ، تجدید نکاح بھی دوبارہ کر، لیکن بھول کے پڑھا تو وہ سزا تو نہیں ہے، لیکن نماز نہیں ہوئی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ کسی جید مفتی سے آپ رابطہ رکھیے اور اس سے جا کر پوچھیے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی نمازوں کی ترتیب ٹھیک ہو۔ یہ نہیں ہے اس طرح سارے حضرات ایک ہی معاملات میں شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی عالم دین کے پاس جائیں، وقت لیں، اس سے پڑھیں، وہ آپ کو نور الاضاء سے بھی پڑھا دیں نا، باب زلت القاری۔ تو آپ اگر امام مسجد ہیں تو آپ کو کم از کم یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس موقع پہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ کیا مواقع ہیں۔ اعجاز احمد بہان صاحب سعید آباد حیدرآباد سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، کیا پیروں کا جھوٹا پانی پیا جا سکتا ہے، یا پیر و مرشد کے ہاتھ کو چوم سکتے ہیں یا پاؤں کو چوم سکتے ہیں؟ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، آپ ذرا مجھے بتائیں۔ سؤر المؤمن شفاء، اللہ والا موجود ہے حدیث پاک میں، مومن ہے، آپ اس کے پانی پیے ہوئے کو پی لیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک بیماری سے شفا عطا فرمائے گا، اتنی بات تو ثابت ہے۔ اور باقی کسی کا ہاتھ چومتے ہیں آپ، تو ہاتھ چومنا، ماتھا چومنا، اس کو بوسہ دینا، تو یہ اپنے شیخ، اپنے بزرگ، اپنے والد، اپنے بڑے کے ساتھ بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک پاؤں چومنے والی بات جو آپ نے کی ہے نا، پاؤں چومنا فی نفس ہی تو جائز ہوگا کہ آپ ماں کے پاؤں دبا رہے ہیں، آپ چوم لیں، آپ کو کوئی حرام نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ جو آج کل لوگ جھک جاتے ہیں نا، وہ سجدے کے طور پہ پھر پاؤں چومتے، کہتے ہیں ہم تو قدم بوسی کی ہے، وہ سجدہ لگتا ہے۔ اسی لیے اس معاملے کی کم از کم میں اجازت آپ کو نہیں دوں گا۔ ہاں، آپ ابا جی کے پاؤں دبا رہے تھے،
اور آپ بھی ابا جی لیٹے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہو، آپ پاؤں دبا رہے ہیں، آپ نے ابو کا پاؤں چوم لیا، اماں جی کا پاؤں چوم لیا، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ مجمع عام میں اپنے والد، اپنے شیخ، اپنے استاد کے پاؤں چومنے کے لیے نیچے جھک گئے ہیں تو دیکھنے والا سمجھے گا جی غیر اللہ کا سجدہ ہے. تو اسی لیے موہوم ہے کہ لوگ سجدے اور شرک کی طرف ہو جائیں، تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. حسن زیب خان صاحب ضلع دیر سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اسکول یا مدرسے میں بچوں سے مالی جرمانہ لیا جاتا ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بیٹا مالی جرمانہ لینا ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اس کے لیے کوئی اور سزا کی معاملات کی تجویز تو آ سکتی ہے کہ آپ کسی اور معاملات میں شریعت کے حدود میں رہ کر مارنے کوٹنے پہ اور ذلیل کرنے کی بات میں آپ کو نہیں کہہ رہا. آپ 10 منٹ کھڑے ہو جاؤ، لیٹ ہوئے ہو، بار بار آپ لیٹ ہوتے ہو، آپ کو سبق یاد نہیں ہوتا، اس حد تک تو کچھ بات ہے. یوں نہیں ہے کہ آپ اسکول کالج میں یا مدرسے میں اس کو مار دھراڑ شروع کر دیں اور بچے کے نعوذ باللہ کوئی جو ہے نا نشانات ہو جائیں اور آپ جو ہے نا کہتے ہیں نہیں چلو پیسے نہیں لے سکتا تو یوں ماروں. یہ دونوں صورتیں غلط ہوں گی. تو اس کے لیے کوئی اور تجویز کر دی جائے تو بہت اچھا ہوگا. دوسرا سوال بھی انہی صاحب کا ہے، حسین زیب صاحب کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام کہنا کیسا ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام فی نفسہ ہی کہنا تو منع نہیں ہے، لیکن آج کل کچھ لوگ علیہ السلام اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کی طرح معصوم ہیں. جیسے انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں، ویسے ہی غیروں کو بھی لوگ سمجھ لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا، لیکن نبی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. انبیاء کی طرح معصوم غیر نبی کو سمجھنا یہ بہت بڑا جرم ہے. یاد رکھیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے وہ صرف حضرت رسول اللہ کا ہے. جو انبیاء کا رتبہ ہے وہ صرف انبیاء کا ہے، غیر انبیاء کا نہیں ہے. اس بنیاد پہ کوئی علیہ السلام کہہ دیتا ہے تو وہ غلط ہوگا، لیکن علیہ السلام کہنا اگر اس عقیدے کے ساتھ نہ ہو تو فی نفسی جائز ہے، منع نہیں ہے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کچھ لوگ ہیں جو یہاں پر بھی ڈنڈی مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت علی اور حضرت حسین جو ہیں وہ علیہ السلام ہیں. میرے دوستو اگر علیہ السلام کہیں گے تو پھر سب کو کہو، حضرت ابو بکر علیہ السلام، حضرت عمر علیہ السلام، حضرت عثمان علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، تاکہ پتہ چلے ہم سب کو صرف سلامتی کے طور پہ کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ صرف اہل بیت اعظام کے ساتھ علیہ السلام کہیں اور باقی صحابہ کرام کے لیے آپ وہ رتبہ نہ کہیں اور عقیدہ بھی آپ کا غلط ہو کہ وہ انبیاء والی صفات یہاں مانے تو تب کہنا جائز نہیں ہے. اسی لیے بعض علماء کرام منع کرتے ہیں، ورنہ علیہ السلام کے لفظ تو ہماری پرانی کتابوں میں بھی حضرت حسین رضی اللہ کے موجود ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے. لیکن اس زمانے میں یہ ترتیب نہیں تھی جو آج کل ڈنڈی ماری جا رہی ہے. اس لیے ڈنڈی اور ڈنڈے کے فرق کو سمجھیے. میں نے دونوں باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں. اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے. بے ایمان در بے ایمان ہوگا جو اہل بیت کی محبت نہ رکھے. لیکن صحابہ کرام کی ناموس، عزت، آبرو کی حفاظت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم کسی ایسی بنیاد پہ یوں نہیں آئیں گے کہ جس سے صحابہ کرام کی عزت پہ فرق آئے یا صحابہ کرام کی عزت یوں بتائیں کہ اہل بیت کی عزت پہ فرق آئے. بابا یہ دونوں ہمارے ایمان کا محور، ہمارے ایمان کا معیار، ہمارے ایمان کی جلا، ہمارے ایمان کی روشنی، ہمارے ایمان کا حسن، ہمارے ایمان کا جمال ہے. اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کرک سے افنان پوچھتے ہیں مفتی صاحب کرکٹ میں ہم پیسے دے کر میچ کھیلتے ہیں، پھر ہاریں یا جیتیں وہ پیسے ہمیں ملتے ہیں اور پھر کچھ لوگ آپس میں اس کے لیے تقسیم بھی کر لیتے ہیں، فلاں فلاں کو دے دیں. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. بھائی افنان اس میں بہت سی خرابیاں ہیں. کچھ صورتیں جائز ہیں کچھ ناجائز ہیں. پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا آپ کے سوال سے کیا مراد ہے آپ کی. جو لفظ ہے میں ان کا جواب دیتا ہوں. عام طور پہ اس طرح کے پیسے لوگ دے کر پھر اپنے ہاں کسی اور کو فیصلے پر دو باقی کو دے دو، باقیوں سے کھینچ لو، اس طرح کی کوئی ڈنڈی بھی مارتے ہیں. تو اس طرح معاملات ہیں تو اس سے بچ جانا بہتر ہے. باقی آج کل ہر گلی میں لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں. مجھے ایک دوست بتا رہے تھے اس دن کہ میں بائک پر اپنے بچوں کے ساتھ آ رہا تھا، اتوار کا دن تک گلی میں کرکٹ کھیلی جا رہی تھی. اس نے کوئی ادھر سے کوئی بال پھینکی اور کسی بیٹس مین نے ماری تو وہ میرے گھر والوں کے سر پہ لگی اور یہ تکلیف ہوئی اور کاک کی بال تھی، بہت سی چیز اس نے بتائی.
تو بھائیو یہ کیا آپ نے فضول ترتیبیں شروع کر دی ہیں؟ کسی گراؤنڈ میں جائیے، وہاں پہ جا کے یہ کام کیجئے۔ آپ صحیح ترتیب پہ کھیلیے تو وہ کرکٹ ہے۔ آپ اس طرح خواتین اور بچوں اور بوڑھوں کی عزتیں پامال کریں گے، یہ کوڑا کرکٹ ہے۔ اس لیے کرکٹ اور کوڑا کرکٹ کے فرق کو جان کر جیے، ورنہ پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اس طرح معاملات میں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں تب آپ کے لیے معاملہ ٹھیک ہوگا۔ حافظ اشرف سیال صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مرد کی کمائی پہ زیادہ حق کس کا ہے، امی ابو کا ہے یا بیوی بچوں کا ہے؟ بیٹا اصل تو بیوی بچوں کا ہے کہ بیوی اس کی ذمہ داری ہے، بچے ہیں، لیکن ماں باپ کو محروم بھی نہیں کرنا، ماں باپ کو بھی دینا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ یوں نہیں ہے کہ زیادہ حق ان کا ہے تو زیادہ ہی ان کو دے دو، ہر چیز ان کو دے دو، ماں باپ کو ککھ بھی نہ دو۔ بھئی زیادہ حق کا یہ مطلب نہیں ہے، زیادہ حق کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے حق کو مارے نہیں، پہلے ان کو دے دیں، میاں بچوں کی اور بیوی کی ضرورت پوری کریں، لیکن ان کا حق بھی ساتھ رکھیں۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ کے ماں باپ بیچارے سوکھی کھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ گوشت پکا رہے ہیں، تو بہتر ہے بابا آپ سبزی اور دال پکا لیں تاکہ وہ بھی سبزی اور دال کے ساتھ گزارا کر لیں۔ آپ صرف روسٹ پہ نہ بیٹھے ہوئے ہوں کہ اماں کے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں اور آپ کے یہاں بکرے چھترے ذبح ہو کے آ رہے ہیں، تو آپ اپنے ماں باپ کا خیال کریں۔ ہاں ماں باپ 100% ماشاءاللہ صاحب ثروت ہیں، پھر آپ ان کو کم دیں یا نہ دیں، اگر وہ مطالبہ نہیں کرتے تو آپ پھر بیوی بچوں پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اس لیے توازن کو برقرار رکھ کے آپ معاملات کریں گے۔ مرسلین خالد صاحب ہیں، یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ سے سوال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا میں نے اسی سیشن کے اسٹارٹ میں طریقہ کار بتا دیا ہے، آپ اس کو سن لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ آ جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ نجم علی صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کسی بندے کو سمجھانے کی غرض سے تھوڑا سا ڈانٹ دیا اور اس نے جا کے خودکشی کر لی، تو اس کا گناہ کس کو ہوگا، ڈانٹنے والے کو یا خودکشی کرنے والے کو؟ نجم علی صاحب آپ بھی سادے ہیں، کسی نے سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ڈانٹا، مثلا والد نے بیٹے کو، شرم نہیں آتی، ایسے نہیں کرتے، تجھے فلاں اس طرح سمجھایا، بیٹے نے جا کے خودکشی کر لی، تو عذاب اسی کے سر پہ جس نے خودکشی کی ہے، والد کے سر پہ کیوں ہوگا؟ عجیب بات ہے، والد تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو ڈانٹنے کے معاملات پر کوئی خودکشی کر دے تو وہ اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے، دوسرے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ محمد زبیر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے علماء کرام بہت سے ہیں، وہ مولانا مودودی صاحب کے خلاف ان کی کتاب خلافت و ملوکیت پر اتنی تنقید کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ زبیر صاحب آپ سادے ہیں یا سادہ بننا چاہتے ہیں؟ مولانا مودودی صاحب سے علماء کرام کو کوئی زمین کا پلاٹ لینے دینے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، انہوں نے کوئی ہمارے بننے سیدھے اور الٹے نہیں کیے تھے، یہ ہمارا کوئی ذاتی یا پیسوں کا چکر نہیں ہے۔ حضرت مولانا مودودی صاحب کو خدائے پاک اپنے معاملے میں ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ مولانا مودودی صاحب نے صحابہ کرام خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے متعلق جو جملے کہے ہیں نا، ایسا جملہ تو آج ایک شریف بیٹا اپنے والد کے لیے بھی نہیں سن سکتا۔ انہوں نے پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے عظیم صحابہ کرام اور پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد کے لیے لفظ بولے ہیں، تو اس بنیاد پہ ان کی پکڑ ہوئی ہے، علماء کرام نے پکڑ کی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ، مفتی تقی صاحب کے والد صاحب نے مقام صحابہ لکھ کے جواب دیا ہے۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق لکھ کے ان کو جواب دیا ہے۔ اس طرح جملہ علماء کرام نے، باقیوں نے بھی اس کا معاملہ لکھ کے ان کی ان عبارات پہ پکڑ کی ہے۔ یا انبیاء کرام کے لیے بھی ان کی زبان سے بہت عجیب لفظ نکلے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لکھتے ہیں کہ جب ان سے بھول ہوئی، اطاعت کی بلندیوں سے نکل کے وہ معصیت کی پستی میں جا گرے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اس طرح کے الفاظ لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اسرائیلی چرواہے جیسی الفاظ پتہ نہیں کیا سے کیا الیاذ باللہ کہہ دیے، تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ اس طرح اپنے والد کے لیے برداشت کر سکیں گے؟ آپ کو پھر بھی اعتراض ہے کہ علماء اس کے خلاف کیوں ہیں؟ حضرت مدنی، حضرت لاہوری رحمہم اللہ، ان لوگوں نے ان کی پکڑ کی ہے، اور مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ آپ دیکھیں نا، اختلاف امت اور صراط مستقیم رگڑ کے رکھا ہے جیسے رگڑنے کا حق ہو۔ تو بھائیو، جو پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کے خلاف بولے، ہمارے لیے اس کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ باقی ہم دعا گو ہوں اللہ پاک ان کی لغزشوں کو محفوظ فرمائے، معاف فرمائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی اس معاملے میں تائید کرتے پھریں۔ جو تائید کرتے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ہم ان جیسے خرافات کو سامنے رکھ کے کبھی اس مسئلے پہ ان کی تائید نہیں کر سکتے، ان سے کام غلط ہوا ہے۔ اور ان کی جماعت کا سنجیدہ طبقہ
یہ بات کہتا تھا کہ ہم ان کی ان باتوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہاں، قاضی حسین احمد مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ڈائریکٹ یہ بات کی تھی، میں نے ان کانوں نے ہرا پبلک سکول میں ان سے یہ بات سنی تھی، وہ فرما رہے تھے میں مودودی کے ان افکار کا پابند نہیں ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی بات ہے تو صحیح ہے، باقی ان کے یہ افکار ہیں تو غلط ہیں، اس لیے ان پہ رد ہوا ہے۔ آغا موسیٰ بن نصیر صاحب سیالکوٹ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب زلفیں رکھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح رکھنی چاہیے؟ زلفیں آپ کندھے سے زیادہ، کندھے کے قریب کندھے سے آگے یا کندھے کو ٹچ کرتے ہوئے نیچے تک نہ لے جائیں۔ رسالت مآب الاسلام نے زیادہ سے زیادہ ادھر تک رکھی ہیں، آدھا کان، پورا کان یا کان سے نیچے، جمعہ، لمہ، وفرہ، اس سے زائد طور پہ اگر آپ نے رکھنے ہیں تو یہ بال سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، کم از کم آپ اتنے بال رکھ سکتے ہیں، یہ سنت کے مطابق ہے۔ غلام شبیر صاحب توسہ شریف سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی علماء دیوبند بھی میلاد النبی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور بہت سے علماء کرام اور بھی کرتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے میلاد النبی پر کتاب تحریر کی ہے، پر باقی علماء دیوبند تو میلاد النبی کے سخت مخالف ہیں، اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ غلام شبیر صاحب ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، رسالت مآب علیہ السلام کی میلاد یعنی رسالت مآب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضور پاک کی پیدائش مبارک ہوئی، اس کا کوئی بے ایمان بھی منکر نہیں ہے۔ ایک میلاد النبی پر خوش ہونا، ایک خوشی منانا اور اس کے سلسلے میں جلوس نکالنا اور اس جلوس کو ضروری سمجھنا، فرض سمجھنا اور اس کو کار ثواب سمجھنا، مسئلہ یہ ہے۔ رسالت مآب کی آمد پہ خوشی ہر مسلمان کو ہے، جس کو خوشی نہیں ہے وہ بے ایمان ہے۔ خوشی ہونا اور ہے، خوشی منانے کے لیے طریقے جو ہے نا کہ جلوس نکالیں، جس نے نہیں نکالا وہ بے ایمان ہے، جو نکالے اس کو ثواب ملے گا، بابا یہ کام نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت سے ثابت نہیں ہے۔ اس چیز کا انکار کیا گیا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ میلاد النبی کے حوالے سے کوئی بات کریں کہ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ہمیں حضور پاک علیہ السلام کو دنیا میں آنے پر اتنی خوشی ہے، اس پر جو ہے نا کسی جلسے میں سیرت النبی پر بات کر دی جائے، جیسے آپ نے حضرات کے لیے یا علماء کرام کے لیے یا قائد جمعیت دامت برکاتہم کے لیے آپ نے بات فرمائی ہے، تو اس کو تو کوئی منع نہیں، ہم سب کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ جو آپ ہمیں پابند کرتے ہیں کہ جلوس نکالو تبھی تمہاری محبت ہے نبی سے، تم نے جلوس نہ نکالا، بھنگڑے نہ ڈالے، یہ نہ کیا وہ نہ کیا، تمہاری نبی سے محبت کامل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بابا یہ محبت ہوتی تو ابو بکر سے لے کر علی المرتضیٰ تک رضی اللہ عنہ پیغمبر کا کوئی صحابی اور اہل بیت کرتا۔ بات یہ ہے بھائیو، دو مسئلے کو خلط ملط نہ کریں، فرق جیے۔ کامران صاحب پوچھتے ہیں اگر نکاح میں حق مہر کا ذکر نہ کیا تو مہر مثل ہوگا، لیکن آج کل مہر مثل کتنے پیسے کا بنتا ہے؟ کامران صاحب سادے بندے، مہر مثل کے پیسے کی بات آپ کیسے کرتے ہیں؟ جب نکاح ہو رہا ہے نا، نکاح میں تسمیہ مہر ہونا چاہیے، یعنی مہر مقرر کریں، اتنا مہر، کہیں مہر مقرر نہیں کیا، نکاح ہو گیا، گواہ پورے تھے، ایجاب قبول تھا، سب کچھ تھا، تو جب نکاح میں حق مہر مقرر نہیں ہوا تو اب مہر مثل دینا ہوگا۔ مہر مثل کا کیا مطلب؟ مہر مثل کسی پیسوں کا نام نہیں ہے، مہر مثل کا مطلب ہے کہ اس خاتون کی بہن، اس خاتون کی پھوپھی، اس خاتون کے چچوں کی بیٹیوں کا نکاح جو ہوا، ان کے حق مہر ان کی فیملی والوں نے کتنا مقرر کیا، اسے کہتے ہیں مہر مثل۔ جتنا اس کی بہنوں کا نکاح مقرر ہوا ہے، جتنا اس کی جو ہے نا کزنوں کا نکاح مقرر ہوا ہے، یا جتنا ان کے نکاح پھوپھیوں کا مقرر ہوا ہے باپ نے اپنی بہن کے نکاح میں، تو یہ ان کو دیکھا جائے گا، ان کے بقدر حق مہر ہوگا، اسے کہتے ہیں فلاح مہر المثل۔ مہر مثل کسی قیمت کا نام نہیں ہے۔ مفتی صاحب شادی کے موقع پر یہ حافظ شہزیب صاحب ہیں، شہزیب، لڑکی کو رخصتی کے وقت اس کے سر پہ قرآن اٹھا کر چلاتے ہیں کہ اوپر قرآن اور قرآن کے سائے میں جائے۔ واہ حافظ شہزیب صاحب، قرآن کے سائے میں یوں جائے، یہ لڑکی اس طرح چلتی چلتی چلی جائے، یوں ثابت نہیں ہے بھائیو۔ قرآن کے سائے کا معنی ہے قرآن کے احکامات مانے، قرآن کے احکامات پہ عمل کرے، اسے قرآن کا سایہ کہتے ہیں۔ قرآن کے سائے کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قرآن کا سایہ ہے، قرآن کے سائے میں جائے، اس طرح قرآن پاک مصحف کو ساتھ لے کر چلیں، دنیا میں اس طرح کسی چیز کا ثبوت نہیں ملتا۔